انہوں نے کہا کہ میری 3 آدمیوں سے بات ہوئی ہے جنہوں نے کہا کہ عمران خان دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے پورے ملک میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہوئی، ہر بندے نے بولنا شروع کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ ہمارے سننے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو اور سبسکرائب کرنے والوں اور لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ اپنی جناب خاص سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے بہت پریشان کن ہیں۔ حکمران پتہ نہیں کہاں ہیں، وزیر اعظم کیا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کو شوق ہے کہ کرسی پہ میں رہوں اور بیرونی دوروں پہ جاؤں آؤں، بس میری ویڈیو چلتی رہیں، کسی کے ساتھ ہاتھ ملاؤں، کسی کے ساتھ جفی ڈالوں اور میری واہ واہ ہو جائے۔ جب عوام بھوکے مریں گے، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہوں گے تو واہ واہ کہاں سے ہوگی میاں صاحب؟ یہاں قیدی اپنے علاج کے لیے، ملاقات کے لیے پریشان ہوں گے، آپ کی واہ واہ کہاں سے ہوگی؟ بنتا تو یہ تھا۔ برطانیہ میں میرا خیال ہے کچھ 6-7 پرائم منسٹر چینج ہو چکے۔ جب ذرا کو کسی کے خلاف کو آواز اٹھتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کرسی سے بہتر ہے میں گھر چلا جاؤں، اور آرام سے بغیر کسی شور شرابے کے چھوڑ کے گھر چلا جاتا۔ یہاں حکمرانوں کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ہمارا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے، نظام فیل ہو گیا ہے، انجن چل نہیں رہا، گاڑی پیچھے کیسے کھینچے گا؟ کسی کو ذرہ برابر اثر نہیں ہوا، اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ بڑے میاں صاحب نے کہا کوئی جواب نہ دے اس کا ورنہ میری صاحبزادی کی کرسی چھن جائے گی، بھائی کی وزارت عظمیٰ کے جو موج میلے لگے ہوئے ہیں وہ بھی جاتے رہیں گے، چپ کر کے سر نیچے کرو، کوئی چھترول بھی کرتا ہے تو کرتا رہے، تم خاموشی اختیار کرو اور اپنا وقت پاس کرو۔ اقتدار نہیں جانا چاہیے، اقتدار میں رہنا چاہیے۔ عمران خان کے بارے میں شور پڑا ہوا ہے۔ کل وجاہت علی خان جو امریکہ سے کرتے ہیں ویڈیو کلپ، یوٹیوبر ہیں، انہوں نے کہا کہ میری 3 آدمیوں سے بات ہوئی ہے جنہوں نے کہا کہ عمران خان دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے پورے ملک میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہوئی، ہر بندے نے بولنا شروع کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو اس شور شرابے کا آسان سا حل تھا، وزیر اعظم صاحب خود چلے جاتے یا وزیر داخلہ کو بھیج دیتے کہ جاؤ اڈیالہ، اور ویڈیو کیمرے ساتھ لے جاتے اور خان صاحب کی ویڈیو ملاقات کرتے ہوئے دکھا دیتے، پورے ملک میں امن اور سکون ہو جاتا۔ شاید حکمران چاہتے نہیں ہیں کہ اس ملک میں امن ہو، حکمرانوں کی شاید زندگی اسی میں ہے، اور اقتدار کی طوالت کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ملک میں افراتفری مچی رہے، کہیں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں۔ اب یہ پورے ملک میں 5 اگست سے لے کے آج تک شور پڑا ہوا، خان کی صحت، خان کی صحت، خان کی صحت۔ حکومت کی طرف سے کوئی موقف نہیں آتا، کوئی عدالت بھی طلب نہیں کرتی کہ بھائی یہ قیدی ہے، اس کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی، کون ہے ذمہ دار؟ عدالت بلا لے، طلب کر لے فوراً۔ سپرنٹنڈنٹ جیل اگر ہے تو وہ، وزیر داخلہ ہے تو وہ، وزیر اعظم ہے تو وہ۔ عدالت کا تو مطلب یہ، لیکن جہاں عدالتیں تباہ کر دی جائیں اپنی اپنی مرضی کے، بلکہ اپنے اپنے چپڑاسی جج لگا لیے جائیں۔ اب سنا کہ کئی دنوں سے زرداری اور شہباز کا پھڈا یہی چل رہا تھا۔ شہباز نے اپنے جتنے وکیل تھے یہاں جو اس کا کیس لڑتے تھے وہ جج بنا دیے، زرداری صاحب کے بندے جو تھے وہ نہیں بنائے۔ زرداری صاحب سائن کرنے سے انکاری ہیں، کئی روز ہو گئے۔ اب آج خبریں چل رہی تھی کہ کوئی حلف اٹھا لیا ہے انہوں نے، شاید کوئی قانون میں ایسی شک ہو کہ یہاں زرداری لیٹ گیا ہے۔ آئے بھی ہو سکتا ہے، زرداری بھی تو آخر کھلاڑی ہے نا۔ زرداری کو بوٹ پالش بھی بہت اچھے آتے ہیں، زرداری کو لیٹنا بھی آتا ہے۔ زرداری دیکھتا ہے جب
काम नहीं चला, अकड़ने से, अपना आप दिखाने से काम नहीं चला तो लेट जाता है वो भी। और ख़बरें ये थी कि लड़ाई होगी, बड़ी शदीद लड़ाई होगी नून में और पीपी में। नून ने आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी कर लिया या करवा दिया गया है, जाली इलेक्शन करवा के, जहाँ ना किसी ने वोट डाला ना कोई बाहर निकला, वहाँ बाद हल्कों में चंद लोगों के सिवा वहाँ 20-20, 30-30 हज़ार वोटों से फलाना जीत गया, फलाना हार गया। तो बिलावल को तो बड़ा गुस्सा था इस पर। बिलावल 2-4 दिन चीखे तो मारता रहा, लेकिन शायद जरदारी ने कहा कि बंदे दा पुत्र बन, चुप कर, दड़ वट जा, अगर कुछ लेना है तो बोलेगा तो जाता रहेगा सारा कुछ, कख नहीं मिलेगा, खामोशी इख्तियार कर, जो कर देने करन दे। वो भी लेट गया, उसका बाबा भी लेट गया, दोनों लेट गए। मैं अर्ज कर रहा था कि जब जज इस तरह के होंगे, अपनी अपनी मर्जी के, अपनी अपनी पार्टी के, तो तीसरी पार्टी को तो इंसाफ नहीं देंगे वो। ये सबसे बड़ा काम अदालत का था। सुहेल अफरीदी ने और पीटीआई के रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि फलां जिम्मेदार होगा अगर खान को कुछ हो गया, तो मेरी नज़र में तो सबसे बड़ी जिम्मेदार अदालत है। नोटिस अदालत को लेना चाहिए, अदालत में दरखास्तें पड़ी हुई हैं। और आज बड़ी खबर के तौर पे ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अगले हफ्ते में दरखास्तें लगाने का वादा कर लिया है। एक बंदे की सेहत का मसला है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अफरा तफरी फैलाई जा रही है, तो चाहिए तो ये था कि चीफ जस्टिस साहब हरकत में आते और कहते कि लाओ भाई सुपरिटेंडेंट जेल को लाओ और उस कैदी को भी लाओ, पेश करो। अगर सेहत के वाकई मसाइल हैं तो उस वहाँ से ही अदालत से ही हुक्म देते कि फलां हॉस्पिटल ले जाओ और मरीज़ की मर्जी के डॉक्टर उसको दो, इलाज करवाओ। लेकिन यहाँ खबर बड़ी ये है जिसपे सलमान अकरम राजा साहब कुछ मुतमईन से कि चले अदालत सुनेगी तो हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हमारा मौक़िफ़ क्योंकि मजबूत है, दलाइल मजबूत हैं, बात सही है, तो अदालत को माने, वो इस उम्मीद पे खुश हो रहे थे। लेकिन फ़कीर का सवाल ये है कि क्या अदालत को खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था? खुद नोटिस की बजाय यहाँ हाल ये है कि 6 दिन बाद दरख्वास्त समाअत के लिए लग गई है जी। ये कोई ख़बर तो नहीं है। इस पे तो अफसोस है, जितना किया जाए कम है। आज ही चाहिए था, आज फौरन। रात यहाँ 12 बजे भी अदालतें खुलती हमने देखी, और 12 बजे अदालतें खुली और 10 मिनट में फैसला आया। कौमी असम्बली ने जो अदम एतमाद की तहरीक जो उसके स्पीकर ने रूलिंग दे के खारिज कर दी, उसने कहा यह मुल्क दुश्मनी है, ये सब साइफर की मेहरबानी, दूसरा मुल्क हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहा है। लेकिन अदालत भी ज़ाहिर है, अदालत किसी का जिसका असर होता है उसकी जल्दी मानी जाती है। अदालत ने रात के 12-1 बजे फैसला करके स्पीकर की रूलिंग जो थी उसको तहस नहस कर दिया। हाई कोर्ट भी खोल के बैठे हुए थे असरमिन अल्लाह साहब। हाई कोर्ट तक अगर को आ जाए तो क्या ये इंसानी जान जो है ये उससे बड़ा मसला नहीं? एक इंसान की जान को ख़तरा है, उसकी सेहत ख़राब हो गई है, तो सबसे पहला हक अदालत का था, मैं कर रहा था। दूसरा उस वज़ीर आज़म का जिसको सिर्फ फिरने का शौक है कि मैं दौरे करता, मैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ जफ्फी डाल के दिखाऊं, मैं अपने ट्रंप के साथ हाथ में हाथ डाल के खड़ा हो जाऊं और कहूं कि तेरे नाल दा तो कोई जमिया ही नहीं है जी। उसको सिर्फ ये शौक है। यहाँ सारे इस मंज़र में कहीं आपको वज़ीर आज़म नज़र आता है? वज़ीर आज़म का आर्डर आना चाहिए था कि लाओ भी सुपरिटेंडेंट जेल, उस कैदी को जो बीमार है उसको लाओ, फ़ौरन हॉस्पिटल दाखिल करवाओ, इलाज करवाओ उसका। ना वज़ीर आज़म कहीं नज़र आ रहा है, ना डिप्टी वज़ीर आज़म नज़र आ रहा है, ना वज़ीर दाखिला नज़र आ रहा है। और बाकी तो पता ही नहीं काबीना को है या नहीं है। सुना है 60-70 हैं, लेकिन कोई किसी को मुल्क की कौमी मसले में कोई नज़र नहीं आता। हाँ, जिसको वज़ीर आज़म साथ जहाज़ पे बिठा के ले जाए वो इधर उधर खड़ा होकर फ़ोटो तुलवा लेते हैं वज़ीर आज़म के साथ। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने 100% नहीं 200% सही कहा कि सिस्टम फेल शुद,
لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سسٹم کو لانے والے اب اسی طرح جس طرح اس کو زبردستی 47 پہ لائے تھے کان سے پکڑ کے نکالیں گے بھی، پوچھیں گے بھی کیا کر رہے ہو، یا ایسے ہی سب ستو پی کے یا تڑیاں پی کے سوتے رہیں گے؟ ملک پر رحم فرمائے. ملک نے تمہیں عزت دی ہے، ملک نے بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، ملک نے اقتدار دیا ہے، اور کرسیوں پہ بیٹھے ہوئوں کو تو اور بھی اربوں ڈالر دیے ہیں. اب ملک کے صدقے باہر جائیدادیں بنا لی ہیں، باہر بینک بیلنس بنا لیے، باہر کاروبار سیٹ کر لیے. اس ملک نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، کچھ واپس کرو. یہاں امن امان، سیاسی استحکام، غریب پروری کا کوئی دماغ بھی نہیں آخر جو کہے کہ یار یہ کام کرنے والے. 2 دن پہلے وزیر بجلی و پانی کہہ رہے تھے کہ باہر اگر مارکیٹ میں قیمتیں نیچے رہیں تو ہم بھی نیچے لائیں گے، لیکن رات میں پھر پڑھ رہا تھا جی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ. کچھ شرم ہی کر لو یار، اپنے بیانوں پہ کھڑے ہو جایا کرو. اپنے بیانوں پہ بھی نہیں کھڑے ہوتے. اس لیے کہ قوم میرے جیسے بے ضمیر لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں قوم میں، جو اٹھنا نہیں چاہتے، جو اپنا حق ادا نہیں کرنا چاہتے، حق لینا نہیں چاہتے. ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ان کی جرت نہیں تھی یہ 8 دن بھی نکال جائیں، یہ پٹرول نیچے نہ لاتے. یہ بجلی اور پٹرول سے پیسہ کما کے، میں نہیں کہتا، رانا ثناء اللہ کہتا ہے 3000 ارب ادھر سے سندھ سے، اور محسن نقوی صاحب کہتے ہیں 100 ارب ڈالر کراچی کی بندرگاہوں سے ملک سے چلا گیا. کوئی یار نوٹس لینے والا یہاں، کوئی عدالت، کوئی بڑا، کوئی مقتدر ہے ان کا نوٹس لینے والا کہ یہاں کھلی لوٹ مار کی چھٹی دی ہوئی ہے ان کو، عوام کو ڈنڈا دیا ہوا، پکڑ لو ان کو، اٹھا لو، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کرو، ان کو کھلی چھٹی، جو مرضی کرو. اب رانا ثناء اللہ سے کوئی اینکر پوچھ رہا تھا منگل اور جمعرات کو ملاقات، اس نے کہا نہ منگل کو ہوگی نہ جمعرات کو. رونت، تکبر، سرکشی، بغاوت اللہ سے، قانون سے، آئین سے، انسانیت سے. ایک دن ایک بی بی کھڑی کہہ رہی تھی، بیبیاں بھی وہ تو اب تگڑی ہیں بھائی، تگڑی کے ساتھ رہتی. بی بی کہہ رہی تھی جاؤ لے آ جا جہاز، پھر کر لو جو کرنا جو. اب رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے نہ منگل کو ملاقات ہوگی نہ جمعرات کو. یہ تیرا اختیار تو نہیں تھا، یہ تو آئین کا اختیار تھا، اور آئین نے حق دیا ہے ہر قیدی کو کہ اس کی ملاقات کا جو دن طے ہے اس دن اس کی ملاقات کروائی جائے. اگر ملک کے ساتھ ہمدردی ہو بڑوں کو تو یہ مسئلہ تو ایک دن میں حل ہو سکتا ہے، ایک دن میں ملاقات بھی ہو سکتی ہے، میڈیا کو دکھایا بھی جا سکتا ہے، لو جی دیکھ لو جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ مریض کا حال کیا ہے. اور عدالت بھی نوٹس لے کے آرڈر کر سکتی ہے کہ ان کو اسپتال بھیجو. عدالت تو 10 دن مہینے کی تاریخ سماعت دیتی ہے کہ درخواست لگ گئی، بھائی بڑا کو واقعہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ، ہم پہ، ساری قوم پہ رحم فرمائے.